تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور میرے معزز سامعین، یہ سورہ مؤمن کا جس کا نام دوسرا سورہ غافر ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے، جس کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے بعض آیات پڑھ کے کی ہے۔ فرمایا اس کے اندر کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ کافر لوگ، منکر لوگ، مشرکین لوگ زمین کے اندر انہوں نے چل پھر کے نہیں دیکھا؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے زمین کے اندر گھوم پھر کے نہیں دیکھا کافروں نے کہ پس وہ دیکھتے کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ لوگ ان کے مقابلے میں زیادہ زوراور تھے۔ وآثارا فی الارض، اور جو نشانیاں چھوڑ کر گئے ہیں زمین میں، وہ ان کی نشانیاں بھی بڑی مضبوط تھیں۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا عذاب میں ان کے گناہوں کی بنیاد پر۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کو کوئی اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو گناہ کرتے ہوئے کوئی یہ خیال تو آنا چاہیے کہ ہم سے پہلے کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جن کا حشر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ان جگہوں سے جب گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ارے یہاں سے جلدی نکلو اور یہاں ٹھہرنا نہیں، اور دیکھتے ہوئے چلو کہ کیا انجام ہوا اور عبرت حاصل کرو۔ چنانچہ یہ قریب قریب بستیاں تھیں، قوم لوط کی بستی، قوم سمود کی بستی، قوم عاد کی بستی، قوم نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بستی، تو یہ اور فرعون جو گزرا ہے مصر کے اندر، وہ اس کی بستی قریب قریب گزرے ہیں۔ تو ان کے بارے میں قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ ان مشرکین کو یہ چاہیے کہ ان کو غور و فکر سے دیکھیں، سمجھیں کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ یہی انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا تو ہماری حالت بھی ایسی ہو جائے گی۔ تو چنانچہ ان کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم، یہ اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے، ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کے، فکفروا، پس انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ، تو ان کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے، انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ زور آور ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند دے کر، اِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون کے پاس بھیجا، حامان کے پاس بھیجا، حامان فرعون کا وزیر تھا، وقارون، اور قارون کے پاس بھیجا، فقالوا ساحر کذاب، تو بس وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ جادوگر تو اس وجہ سے کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات کے اوپر یقین لانے کے بجائے ان کو جادو بولتے تھے، اور کذاب اس لیے کہتے تھے کہ ان کو جب وہ تعلیم دیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان کو اپنے جو نافرمانیاں ہیں وہ چھوڑنی پڑتی تھیں، تو ان نافرمانیوں کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو ان نافرمانیوں کو چھوڑنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان تمام معاملات میں جھوٹا بناتے تھے۔ تو فلما جاءہم بالحق، من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، پھر جب پہنچا ان کے پاس سچی بات لے کر ہمارے پاس سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو دین کی تعلیم دی اور اسلام کی تعلیم دی، ایمان کی تعلیم دی، تو وہ کہنے لگے کہ مار ڈالو ان کے بیٹے جو یقین لائے ہیں اور ایمان لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور جو منکروں کا جو داؤ ہے اور جو ان کا سلسلہ ہے وہ در حقیقت غلطی میں ہے۔ وقال فرعون ذنوری، اور بولا فرعون مجھ کو چھوڑو کہ میں مار ڈالوں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ بگاڑ دے تمہارا دین، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھیلا دے ملک میں خرابی۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انی عذت بربی، بے شک میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی، اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں، ہر غرور والے سے، ہر متکبر سے، لا یؤمنو، جو یقین نہ کرے، بیوم الحساب، حساب کے دن کا۔ ان آیتوں کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ سے
بیوم الحساب تک۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام اور کھلی دلیلیں لے کے، یعنی معجزہ دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے ان سب نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ جادوگر تو معجزے کے اندر کہا، اور کذاب دعوی نبوت اور احکام میں کہا۔ یہ قول فرعون، حامان اور قارون تین کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مگر قارون چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، تو اس کا ان کو ساحر کہنا بظاہر مستبعد ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی منافق ہو چکا ہو، یہ اس وقت منافق ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہو اور حقیقتاً نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قول صرف فرعون اور حامان ہی کا ہو، تغلیباً تینوں کی طرف نسبت کر دی گئی ہو، یعنی قارون کو شامل ویسے ہی کر دیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد جب عام لوگوں کے پاس دین حق جو ہماری طرف سے تھا وہ لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس سے یہ ہوا کہ بعض مسلمان ہو گئے، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یعنی فرعون کے لوگوں نے، وزراء نے، اور وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہو کر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دو تاکہ ان کی جمعیت نہ بڑھے اور قوت نہ بڑھے، کیونکہ اس سے اندیشہ ہے زوال کا، اور اس سے اندیشہ ہے سلطنت کے زائل ہونے کا، اور عورتوں سے چونکہ اندیشہ نہیں ہے، اور نیز یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، یعنی فرعون نے اپنے لوگوں کو مشورہ دیا، اور فرعون کے جو وزراء ہیں انہوں نے آپس میں یہ رائے آپس میں قائم کی کہ عورتوں کو زندہ رہنے دو، کیوں کہ ہمارے گھروں کے اندر خدمت کرنے والی جو عورتیں ہوں گی وہ یہی ہوں گی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دین عام شروع کیا تھا، دین کی تعلیم دینی شروع کی تھی، اس کے انسداد کی تدبیر یہ کی، لیکن ان کافروں کی یہ تدبیر بے اثر رہی، چنانچہ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی غالب آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم تو ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے بعد، کہ فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر سے ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دو جو پیدا ہو، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ تو اور ایک حکم تب آیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کہ کسی نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کا کباڑہ کر دے گا، اس کو منہدم کر دے گا۔ تو فرعون نے یہ کیا تھا کہ اس وقت حکم یہ دیا تھا کہ بھائی بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ رکھو۔ ایک تو یہ اس وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ لمبا واقعہ ہے کہ پیدائش ہوئی ہے، سورہ اعراف کے اندر اس واقعے کو میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر جب پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد جو ہے ان کی والدہ نے سمندر میں ڈال دیا ایک صندوق میں رکھ کے، لیکن اتفاقاً یہ ہوا کہ وہ صندوق جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق تھا وہ فرعون کے گھر ہی پہنچ گیا، اور فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری کی ساری یعنی جو بچے کے پیدائش ہونے کے بعد سے لے کے اور شعور سنبھالنے تک جو سارا کا سارا کام ہوتا ہے، جو خدمت ہوتی ہے، سب فرعون کے گھر کے اندر ہوئی، اور اس کی جو بیوی تھی اس نے کی، جس کا نام آسیہ تھا۔ تو
اب اس کے اوپر ہوا یہ کہ فرعون نے یہ کہا اپنے وزراء سے کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو مدد کے لیے پکارے، اور یہ کہا کہ مجھ کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دین بدل دے یا ملک میں کوئی فساد پھیلا دے۔ تو ایک ضرر دین کا ہے اور دوسرا ضرر دنیا کا ہے۔ تو فرعون کا یہ کہنا کہ مجھ کو چھوڑ دو، یہ اس وجہ سے ہے کہ اہل دربار نے شاید اس لیے قتل کی رائے نہ دی ہو کہ اس کو مصلحت ملکی کے خلاف سمجھا ہو، عام چرچا ہوگا، یا ایک بے سر و سامان شخص سے ڈر گئے ہوں، یا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑو میں ان کو قتل کروں گا، یہ بطور تمویہ کے ہو کہ عام سننے والے تو یہ سمجھیں کہ اب تک ان کے قتل میں تاخیر مشیروں کے روکنے کے سبب سے ہوئی، گو واقع میں قتل پر کچھ خود جرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ دل میں تو معجزات سے یقین ہو ہی گیا تھا، کہ اس لیے اس کو خطرہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو کسی آسمانی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا، مگر اپنے خوف کو درباریوں کے سر ڈالنے کے لیے اس نے ایسا کہا۔ اور اسی طرح وَلْيَدْعُ رَبَّهُ کہا، یہ بھی لوگوں پر اپنی بہادری جتلانے کے لیے کہا ہوگا، اگرچہ دل کے اندر سے وہ تھرا رہا ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، خواہ بالمشافہ سنی یا بالواسطہ سنی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اور تمہارے یعنی سب کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، ہر خر دماغ شخص کے شر سے جو روز حساب پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے حق کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس لیے کہ یہ اس نے حق کا مقابلہ شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اور تمہارے یعنی سب کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں ہر خر دماغ شخص سے کے شر سے جو روز حساب پہ یقین نہیں رکھتا اور حق کا مقابلہ کرتا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور فرعون وہ اگرچہ دل میں تھر تھرا رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا معجزات دیکھ کر، لیکن اپنے سلطنت کو جمانے کے لیے اور اپنا زور دکھانے کے لیے اس نے ساری باتیں کی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ سے لے کے إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور آگے بیوم الحساب تک، یہاں تک جتنی بھی آیتیں آئی ہیں ان آیات کے اندر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات چل رہی تھی تو آگے قرآن کریم یہ فرمایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فعلیہ کذب وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ ایک شخص تھا جو کہ اس دربار کے اندر موجود تھا، اور یہ جو اس آدمی کا تذکرہ اس رکوع کے اندر کیا گیا ہے، تو یہ ایک طویل مکالمہ تھا جو فرعون کا اور قوم فرعون کے ساتھ اس بزرگ شخص کا، جو کہ خود آل فرعون میں ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آیا تھا۔ ائمہ تفسیر میں ایک مقاتل رحمہ اللہ اور ایک امام سدی رحمہ اللہ اور ایک حضرت حسن رحمہ اللہ،
انہوں نے فرمایا کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، جس کے اندر یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس وقت جب کہ قبطی کے قتل کے وقت کے واقعے میں اس کے قصاص کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ ہو رہا تھا دربار فرعون میں، تو یہی شہر کے کنارے سے دوڑ کر آیا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے کر یہ مشورہ دیا تھا کہ مصر سے باہر چلے جائیں، جس کا واقعہ سورہ قصص میں حق تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے کہ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مومن آل فرعون کا کیا نام تھا؟ تو بعض حضرات نے اس کا نام حبیب بتلایا ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ حبیب اس شخص کا نام تھا کہ جس کا قصہ سورہ یاسین کے اندر آیا ہے۔ اس کا نام تو شمعان، امام سہیلی نے اس کے نام کو اصح قرار دیا ہے، اور دوسرے حضرات نے اس کا نام حزقیل بتایا ہے، اور امام ثعلبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی قول نقل کیا ہے کہ اس کا نام حزقیل تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین یا صدیقین چند ہیں، ایک حبیب نجار یعنی بڑھئی جس کا قصہ سورہ یاسین کے اندر آیا ہے، دوسرا مومن آل فرعون جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب میں افضل ہیں۔ یہاں پہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتب ایمانہ، کہ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے، دل سے اعتقاد پختہ رکھے، تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ مگر نصوص صریحہ سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان کے مقبول ہونے کے لیے صرف دل کا یقین کافی نہیں، بلکہ زبان سے اقرار کرنا شرط ہے۔ جب تک زبان سے اقرار نہیں کرے گا مومن نہ ہوگا۔ البتہ زبان کا اقرار لوگوں کے سامنے اعلان کے ساتھ کرنا ضروری نہیں، اس کی ضرورت صرف اس وقت ہے جب تک لوگوں کو اس کے ایمان کا علم نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا سلوک نہ کر سکیں۔ تو آگے فرمایا کہ مؤمن من آل فرعون، اس مکالمے میں آل فرعون اور فرعون کو مختلف عنوانات سے حق اور ایمان کی طرف اس نے بلانے کی کوشش کی، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے ان کو اس سے باز رکھا، یعنی فرعون کو اور فرعون کے ساتھ وہ وزراء جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے ان کو باز رکھا، اور یہ کہا کہ یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد۔ تناد دال کے کسرے کے ساتھ مخفف ہے تنادی کا، جس کے معنی ہے باہم ایک دوسرے کو ندا اور آواز دینے کا۔ قیامت کے روز یوم التناد اس لیے کہا کہ اس روز بے شمار ندائیں ہوں گی، آوازیں ہوں گی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ایک منادی ندا دے گا کہ اللہ کے مخالف لوگ کھڑے ہو جائیں، اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ پھر اصحاب جنت دوزخ والوں کو، اور دوزخ والے اصحاب جنت کو، اور پھر اصحاب اعراف کو، دونوں کو ندا دے کر اپنی اپنی آواز میں باتیں کریں گے، اور اس وقت ہر خوش نصیب اور بد نصیب کا نام مع ولدیت لے کر ان کے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں سعید و کامیاب ہو گیا، اس کے بعد شقاوت کا کوئی احتمال نہیں رہا، فلاں ابن فلاں شقی اور بدبخت ہو گیا، اب اس کی نیک بختی کا کوئی احتمال نہ رہا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سعادت و شقاوت کا اعلان وزن اعمال کے بعد ہوگا۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے
ان کا نام تھا ابو حازم اعرج، صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، اے اعرج، قیامت کے روز ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر ندا دی جائے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔ پھر ندا دی جائے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو ان کے ساتھ تو بھی کھڑا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گناہ کے اعلان کے وقت تجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ تو نے ہر قسم کے گناہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ تھا مومن کا تذکرہ کہ جو کہ آل فرعون میں سے تھا، اور جس کا تذکرہ یہاں پہ طویل ترین طریقے سے کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا۔ اے میری قوم، آج تمہارا راج ہے، چڑھ رہے ہو ملک میں تم۔ فمن ینصرنا، پر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے اگر وہ آ گئی؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا۔ تو فرعون کہنے لگا، میں تو وہی بات سجھاتا ہوں تم کو اور جو مجھ کو سوجی ہے، اور وہی بات ہے جس کے اندر کے بھلائی ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ اور کہا اسی ایماندار نے، اے قوم میری، میں تو ڈرتا ہوں کہ آئے تمہارے پر وہ دن اگلے فرقوں جیسا، مثل داب قوم نوح، جیسے کہ حال ہوا قوم نوح کا، اور قوم عاد کا، اور قوم ثمود کا، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ۔ اور اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، میں ڈرتا ہوں تم پر کہ آئے وہ دن جس دن آواز دی جائے، جس دن پکارا جائے، یوم تولون مدبرین، جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، اور کوئی نہیں ہوگا تم کو بچانے والا اللہ سے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ تعالیٰ تو کوئی نہیں ہے اس کو سجھانے والا، اللہ تعالیٰ بڑا، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی میں ڈال دے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا کوئی اور نہیں، اللہ ہی دے گا ہدایت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلطی میں پڑنے سے بچائے اور ہر ضلال سے بچائے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، اور تمہارے پاس آ چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، اور پھر تم رہے دھوکے کے اندر ان چیزوں سے وہ جو تمہارے پاس لے کے آئے، حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے، قلتم، تو تم کہنے لگے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کوئی رسول۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، تو اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جو بے باک ہو اور شک کرنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اور جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ان کو، کبر مقتا عند اللہ، بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ہاں جو کہ ایمان والے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر دل کے اوپر، ایسے دل کے اوپر جو کہ غرور والا ہو اور سرکش ہو۔ یہاں تک جو آیتیں بیان کی گئی ہیں، ان کا جیسا کہ ترجمے سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہوگا کہ اس کے اندر یہی باتیں بیان کی گئی ہیں جو کہ ایک مومن نے اور ہدایت دینے والے نے، ایک مبلغ نے، وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہی ہیں۔
یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے یوم تولون مدبرین، یعنی جب تم پش پھیر کر لوٹو گے۔ خلاصہ تفسیر میں بحوالہ امام بغوی رحمہ اللہ اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اس حالت کا بیان ہے جب مجرمین موقف حساب سے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے یہ ندائیں اور اعلانات جن کا ذکر یوم التناد کی تفسیر میں اوپر ہوا ہے وہ سب ہو چکیں گی، اس کے بعد یہ لوگ موقف حساب سے مڑ کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اور بعض حضرات مفسرین کے نزدیک یہ حال دنیا کے اندر نفخہ اولیٰ کے وقت بیان کیا گیا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور زمین پھٹے گی تو یہ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، مگر ہر طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا، کہیں نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ ان حضرات کے نزدیک یوم التناد سے مراد بھی نفخہ اولیٰ کا وقت ہے کہ اس سے ہر طرف سے چیخ و پکار ہوگی۔ آیات کی دوسری قرات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ضحاک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ یوم التناد کو بدال مشدد یعنی دال کی تشدید کے ساتھ پڑھتے تھے، اور جو ند مصدر سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں بھاگنے کے، اور یوم التناد کے معنی ہیں بھی اس تفسیر کی رو سے بھاگنے کے دن کے ہوئے، اور تولون مدبرین سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیتا ہے۔ کیا حکم دے دیتا ہے؟ ہر ایسے شخص کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے جو کہ متکبر ہو اور جبار ہو۔ یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس طرح فرعون اور حامان جو تھا یہ فرعون کا وزیر تھا، جس طرح فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا منکر تھا، اس طرح حامان اس کا ساتھ دیتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں کا اور اس رجل مؤمن جس کا نام حزقیل بتایا گیا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا، تو ان کی باتوں کا نہ فرعون کے اوپر اثر ہوا اور نہ ہی حامان کے اوپر اثر ہوا، اور نہ ان درباریوں پہ اثر ہوا جو کہ فرعون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور حامان کے ساتھ بیٹھا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب کسی آدمی کے اوپر ان تمام باتوں سے اثر نہیں ہوتا تو در حقیقت ان کو یہ کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ مہر کس بات کی لگا دی؟ مہر اس بات کی لگا دی کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہوگا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو صبح سے شام تک دین کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، مختلف باتیں اس سے کہی جاتی ہیں، لیکن اثر ہی نہیں ہوتا، اور وہ ٹال دیتے ہیں اور اپنی باتوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بزرگ کا بیان ہو رہا تھا، میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا ان بزرگ کیا تھے؟ وہ ایک نوجوان آدمی تھے۔ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ جو قرآن کریم میں فرمایا ہے نا کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر ایسے دل کے اوپر جو کہ متکبر ہو اور جبار ہو، جبر کرنے والا ہو، یعنی بات نہ ماننے والا ہو، اڑیل ہو۔ تو بیان ہوا تھا ایک بہت بڑے بزرگ کا، میں ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے، اور کبھی اٹھ کے جا رہے، کبھی آ رہے، کچھ نہ جیسے کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بار بار اٹھ کے جا رہے ہیں تو اس سے لوگوں کو حرج ہو رہا ہے سمجھنے میں، اور وہ بات سننا چاہ رہے ہیں بزرگ کی، سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے بار بار اٹھک بیٹھک سے اور آنے جانے سے ایک حرج ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے وہ کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں بہت دن بعد یہ سوچ کے آیا تھا کہ کوئی فائدہ ہوگا بزرگ سے، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا مجھے تو کوئی ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات دین کی بات کسی آدمی کے سمجھ میں ہی نہیں آتی، جتنی اس کو سمجھاؤ اس کے دل کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر یہ وقت آ جائے ہمارے دل کے اوپر کہ ہم کو کسی کی بات سمجھ میں ہی نہ آئے تو یہ بہت ہی خطرناک دن ہوتا ہے اور بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بس میرے دوستو بزرگوں، آج میں اسی پر بس کرتا ہوں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ تو یہ تقریباً 2 رکوع آج اللہ تعالیٰ نے فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ نکلا ان باتوں کا کہ دیکھیے ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا، فرعون کو سمجھایا، حامان کو سمجھایا اور قارون کو سمجھایا، سب کو سمجھایا، لیکن ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوا۔ پھر اس رجل مومن نے جو کہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا جس کا نام ہے حزقیل، اس نے بھی سمجھایا اور اپنی جان پہ کھیل کے اس نے سب کچھ کام یہ کیا کہ لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ایسی چیزوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی وقت نہ آئے ہمارے اوپر کہ ہم کو لوگ دین کی بات بیان کر رہے ہوں اور دین کی شریعت کی باتیں بیان کر رہے ہوں اور ہمیں آپ کے احکامات کے بارے میں ڈرا رہے ہوں، لیکن ہمارے پر کوئی اثر نہ ہو، ہم الٹا ہی ان کو برا بھلا کہیں اور آپ کی نافرمانی میں لگے رہیں۔ یہ بہت برا وقت ہوگا۔ یا اللہ ایسے برے وقت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے وقت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے